مفتی طارق مسعود وطن واپس پہنچ گئے۔ جامعۃ الرشید کے محتمم مفتی عبدالرحیم صاحب ایئرپورٹ لینے خود گئے۔ مفتی طارق مسعود کی پاکستان واپسی کی خبروں نے ان تمام قیاس آرائیوں کا خاتمہ کر دیا ہے جو ان کے کینیڈا میں مستقل قیام اور پاکستان نہ آنے سے متعلق تھیں۔ یہ افواہیں زور پکڑ گئی تھیں کہ مفتی صاحب کینیڈا میں مقیم ہو کر وہاں کی شہریت حاصل کریں گے اور پاکستان واپس نہیں آئیں گے۔ افواہوں کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب مفتی صاحب نے کینیڈا میں مختلف تقاریر اور پروگرامز میں شرکت کی، جن میں سے بعض مواقع پر ان کے بیانات نے تنازع بھی پیدا کیا۔ کچھ افراد نے سوشل میڈیا پر ان کے بیانات کو بنیاد بنا کر یہ افواہیں پھیلائیں کہ وہ اب پاکستان واپس نہیں آئیں گے، بلکہ یہاں تک الزامات لگائے گئے کہ مفتی طارق مسعود نے یہ متنازع گفتگو ہی کینیڈا کا اسائلم حاصل کرنے کے لیے کی تھی۔ تاہم ان کی واپسی نے ان تمام باتوں کو یکسر غلط ثابت کر دیا ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کی واپسی پر ان کے چاہنے والوں نے خوشی کا اظہار کیا، جبکہ جامعۃ الرشید کے محتمم مفتی عبدالرحیم صاحب نے بذات خود ایئرپورٹ جا کر ان کو ریسیو کیا۔ مفتی عبدالرحیم صاحب نے اس کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ اسی کے لیے میں ایئرپورٹ گیا ہوں اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو لاوارث نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ان کو میں نے ٹیلی فون سے ہی بتایا کہ آپ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور آپ بے فکر لیں گے، اور مجھے یہاں کے اداروں نے یہ بات بتائی کہ اب راج نے یہ کیس اٹھا لیا ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں پاکستان میں فتنہ پھیلانے کے لیے۔ تو انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے خیریت سے الحمدللہ واپس آ گئے، اور میں درخواست کروں گا مولانا طارق مسعود صاحب سے کہ اپنی موجودگی کا تھوڑا سا پتہ بتا دیں اور باقی اس موضوع پر بات نہ کریں۔ واپس آتے ہی مفتی طارق مسعود صاحب نے جامعۃ الرشید میں منعقدہ ایک پروگرام میں شرکت کی۔ جب انہیں اسٹیج پر آنے کی دعوت دی گئی تو مجمع نے بھرپور استقبال کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس موقع پر مفتی طارق مسعود صاحب نے مختصر گفتگو کی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ آج ہم جناب ڈاکٹر ذاکر نائک عالم اسلام کے عظیم مبلغ ان کو ویلکم کرنے کے لیے یہاں آئے تھے، لیکن شاید سیکیورٹی کے مسائل ہیں، ان کا پروگرام ڈیلے ہو گیا، تو یہ مس کال ہے کہ میری طرف سے جا رہی ہے۔ یہ بات میں نے ڈاکٹر صاحب کے سامنے کہنی تھی لیکن وہ آئے نہیں، تو اب آپ کو کہہ دیتا ہوں۔ کبھی ملاقات ہوئی تو ان سے بھی کہوں گا کہ دیکھیں، اسلام کی تبلیغ کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ جو ڈاکٹر صاحب نے اختیار کیا ہے کہ کنورژن، یعنی کنورٹ کرنا دلائل کی طاقت سے غیر مسلموں کو اسلام کی طرف، اور ایک ہمارا اخفل طریقہ ہے اسپیڈ بڑھا دو، یعنی مسلمانوں کی جو اسپیڈ ہے نا وہ تھوڑی سی پیدائش کی اسپیڈ بڑھا دیا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، تو اس لیے دونوں طریقے برحق ہیں۔ بعض ڈاکٹر صاحب آتے ہیں تو پھر میں ابھی کینیڈا سے واپس آیا ہوں 2-4 دن پہلے، تو مجھے راستے میں بھی کچھ ایسے غیر مسلم ملے جو ڈاکٹر صاحب کا تذکرہ کر رہے تھے، تو وہ جب ہوں گے ان کی موجودگی میں وہ باتیں کروں گا تو زیادہ، ابھی میں نے کر دی تو پھر ان کی وہ ویلیو نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ اور حضرت استاد صاحب نے جو حوصلہ دیا، اور عجیب بات ہے کہ جامع آتے ہی ملک کی محبت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی ہم بیٹھے تھے تو ترانہ سنا، ایک دم دوبارہ سے وہ جذبات بھڑک اٹھے، تو یہ ہمارے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ ہم محب اسلام ہونے کے ساتھ ساتھ، محب رسول ہونے کے ساتھ ساتھ الحمدللہ محب وطن بھی ہے۔ حضرت استاد صاحب کا یہ ہم پر سب پر احسان ہے کہ ہمارے دل میں انہوں نے ملک کی، وطن کی قدر و منزلت ڈالی ہے، اور ہمیں احساس دلایا ہے کہ اسلام کے لیے پاکستان کا وجود کتنا ضروری ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔